بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے دینی سوال اور جواب کا 5واں ایپیسوڈ ہے، اور آج سوالوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو جن میں سے کچھ کے ہم نے نہیں لیے ہیں جو اخیر میں آئے ہیں، البتہ شروع کے ہم نے 20-25 سوال لیے ہیں، تو بہت مختصر ہم اس کا جواب دیتے ہیں، شروع کرتے ہیں پھر یہاں سے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں جانچ کروا سکتے ہیں، انجیکشن سے خون نکلوا سکتے ہیں، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ جی ہاں، کروا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تراویح میں اتنی رفتار سے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، آدھے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، تو کیا تراویح صحیح ادا؟ بھائی اگر قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تراویح پڑھنے کا مقصد کہاں ہوا؟ پھر تراویح ایک سنت ادا ہو جائے گی، لیکن پھر دوسری سنت جو قرآن سننے کی ہے وہ ادا نہیں ہوگی، اس لیے تراویح ایسی جگہ پر پڑھیں جہاں قرآن سمجھ میں آتا ہو۔ محمد حسان علی گڑھ سے پوچھتے ہیں، افضل گڑھ بجنور سے پوچھتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایک لڑکی میری بہن بنی ہوئی ہے، میں ان کو سگی بہن اور وہ مجھے سگا بھائی جیسا مانتی ہے، تو کیا روزے کی حالت میں اس سے بات کرنا جائز ہے؟ بھائی سگی بہن تو وہی ہوتی ہے جو آپ کی ماں سے پیدا ہو، تو بھائی شریعت ایسی بہنوں کو بہن نہیں مانتی ہے، تو لہٰذا بات کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ کوئی دینی سوال ہو، مسئلہ کوئی پوچھنا ہو تو اس کے جواب دینے کی گنجائش ہے، لیکن پھر بات کرنے، بھائی بہن ہی نہیں ہے تو پھر غیر محرم ہے، تو پھر بات کرنے کا جواز کہاں سے ہو سکتا ہے؟ میں نے یوٹیوب پر سرچ کر کے بہت سے مولاناؤں کو دیکھا ہے کہ ماسٹربیشن کو جائز عمل بتلایا ہے اور بہت سو نے حرام، تو کس کو ماننی چاہیے؟ بھائی وہ آپ نے جو لکھا وہ حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ حلال کہتے ہیں ان کو نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اس پر میں انشاءاللہ تفصیل سے کلپ ریکارڈ کر دوں گا، ابھی وقت کم ہے تو بتا دیتا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے اس کو کرنا۔ سوال پوچھتے ہیں، ایک ویڈیو میں عالم صاحب سے سنا تھا کہ روزے کی حالت میں استنجا کے بعد ٹوائلٹ کی جگہ سانس روک کر دھوئی جائے، ورنہ اس جگہ سے پانی گردے تک پہنچ سکتا ہے، روزہ ٹوٹ سکتا ہے یا مکروہ، اس طرح کا کوئی مسئلہ سنا تھا۔ اوپر والا مسئلہ ہے کہ عالم سے سنا ویڈیو میں، اس کے بعد کسی عالم سے نہیں سنا۔ بھائی دیکھیں، استنجا جو کرتے ہیں آپ بیت الخلاء جانے کے بعد میں، تو اس میں جو دھوتے ہیں، تو بھائی اس میں ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو دھلتا ہے، تو یہ جو مسئلہ ہے کہ مقعد میں پانی جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن مقعد میں پانی استنجا کرتے ہوئے جاتا نہیں ہے، تو استنجا ہر بندہ احتیاط سے ہی کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جب ڈالیں گے تب جائے گا، بغیر ڈالے وہ پانی نہیں آتا ہے۔ کبھی دوا وغیرہ ڈالنی ہوتی ہے تو ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ ہم رکھے ہوئے ہیں سامنے، آپ سانس لیجیے اوپر چلا جائے، بلکہ ڈاکٹر وہ دوا ڈالتا ہے ڈراپ کے ذریعے سے اندر کسی اعتبار سے، بہرحال تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزے میں۔ امتیاز احمد گورکھپور سے پوچھتے ہیں، میرا سوال ہے، وطر کی کتنی نماز کے بارے میں تفصیل سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کب سے شروع ہوئی، اور اس میں بعض 1 رکعت پڑھتے ہیں، ہمیں تو 3 رکعت ہمیشہ سے پڑھتے آئے ہیں، اور اس میں دعا قنوت پڑھتے ہیں، اس کو وطر کی نماز میں جب شروع ہوئی تب سے پڑھا جا رہا ہے یا بعد میں؟ بھائی دیکھیں، وطر کی نماز 3 رکعت ہی ہے، 3 رکعت وطر میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف 1 رکعت وطر میں ہے، تو 1 رکعت تو وطر ہے ہی نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی 1 رکعت ہے تو 2 کے ساتھ ہے، یعنی 3 رکعتیں 2 سلام کے ساتھ ہیں۔ تو جمہور جو فقہا ہیں، ائمہ ہیں، ان کے یہاں 3 ہی رکعت وطر ہے، البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 1 رکعت بعد میں ہے، سلام کے بعد میں، تو 3 رکعت وطر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اصل میں ایک حدیث میں تھا نا کہ وطر 5 رکعت پڑھ سکتے ہو، 3 رکعت پڑھ سکتے ہو، اور اسی طریقے سے 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو، تو 1 رکعت، اور دوسری روایتوں میں 1 رکعت کی مناہی بھی ہے کہ 1 رکعت نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو وطر کی 3 رکعت ہے تو 3 ہی پڑھیں، 3 پر تو کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، 1 پر تو بہت اختلاف ہے، 5 پر بھائی معذرت کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ محمد سفیان اختر موال ایودھیا سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ خواتین کے لیے الگ سے مسجد بنوائی جا سکتی ہے؟ جی نہیں، خواتین کی الگ سے مسجد بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی عید کا موقع ہو یا کوئی خاص جمعہ کا موقع ہو تو ان کے لیے مسجد میں جگہ بنائی جائے پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے، تو ٹھیک ہے، لیکن 5 نماز میں پھر مسجد میں جانا خواتین کا، یہ فتنے کا دور ہے۔ اس وقت میں حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے رسول اس زمانے میں ہوتے تو خواتین کے مسجد میں جانے کو منع کر دیتے، تو وہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، آج کا زمانہ تو اور زیادہ فتنے کا ہے، تو خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنا ہی افضل ہے۔ البتہ کوئی بڑا اجتماع ہو یا کوئی جمعہ ہو، عید کی نماز ہو، تو پھر وہاں پر جا کر کے بیان اور دعا میں شرکت کر سکتی ہیں۔ ایک بات پوچھنی تھی کہ سونے پر زکوٰۃ نکلتی ہے کتنی؟ انسان قرضہ میں ہو تو بھائی اگر قرض میں ہو تو پہلے قرض ادا کر دیں، بعد میں جو پیسے یا سونا بچتا ہے تو وہ اگر نصاب تک پہنچتا ہے پھر زکوٰۃ ہوگی۔ جی ہاں، سونے پہ زکوٰۃ ہے، اور 7.5 تولہ سونا، اگر صرف سونا ہی سونا 7.5 تولہ ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ ویس احمد کہتے ہیں کہ فیض آباد سے، کہ میرا سوال ہے کہ رمضان میں زیر ناف کے بال بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بنا سکتے ہیں،
لڑکیاں پیریڈس کے ٹائم روزے رکھ سکتی ہیں؟ جی نہیں رکھ سکتی ہیں، عید کے بعد قضا کریں گی جتنے روزے چھوٹیں گے ان کے۔ نماز جنازہ میں مقتدی کیا پڑھے؟ بھائی مقتدی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر میں ثنا پڑھے گا، دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھے گا، تیسری تکبیر میں دعا پڑھے گا اور چوتھی تکبیر میں سلام پھیر دے گا۔ مزمل گورکھپور سے کہتے ہیں حضرت یہ مسئلہ ہے کہ میرے گھر کے پاس ایک مسجد ووادوں میں گھری ہوئی ہے، معاملہ کورٹ میں ہے، تو کچھ حضرات کہہ رہے تھے کہ مسجد میں نماز نہیں ہوگی، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ بھائی کورٹ میں کیوں اس کا کیس ہے؟ اگر کوئی بندہ اور مسجد کی زمین پر خود کا دعویٰ دائر کیا ہوا ہے تو اگر وہ مسجد شرعی طور پر خریدی گئی ہے مسجد کے لیے یا کسی نے مسجد کو دی ہے تو پھر اس میں نماز پڑھنا جائز ہے بلا کراہت۔ اور اگر وہ زمین متنازع ہے یا کوئی بندہ اور دعوے دار ہے یا مسجد بالکل غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہے تو اس مسجد میں نماز پڑھنا مکروہ ہوگا، لہذا مسجد پاک صاف اور ستھری زمین پر بنائی جائے اور اسی میں نماز پڑھی جائے۔ آپ نے تفصیل نہیں لکھی کہ کورٹ میں کیوں کیس چل رہا ہے اس مسجد کا۔ کیا 3 سال کے بچے کو مسجد میں لے جا سکتے ہیں؟ بھائی بچہ اتنا تو سمجھدار ہو کہ شور نہ مچائے اور روئے نہ، ورنہ نمازیوں کی نماز خراب ہوگی۔ تو 3 سال کے بچہ میرے خیال سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو انتظار کریں جب تک وہ مسجد میں رونے سے اور پیشاب کرنے سے نقصان نہ پہنچائے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ تراویح 8 اور 20 رکعت والا مسئلہ تفصیل سے سمجھائیں۔ 8 رکعت کس نے پڑھی اور 20 رکعت؟ بھائی تراویح 8 رکعت ہمارے علم میں تو کسی نے نہیں پڑھی ہے، البتہ 8 رکعت کی جو روایت ہے وہ تہجد کی روایت ہے۔ 20 رکعت تراویح مصنف ابن ابی شیبہ، بیہقی وغیرہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی 20 رکعت تراویح کا اہتمام فرمایا ہے، تو تراویح 20 رکعت ہی ہے، 20 رکعت پڑھے۔ البتہ جو لوگ 8 پڑھتے ہیں تو انہیں گالیاں دینے کی یا لعن طعن کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے سمجھنے میں غلطی ہے۔ تراویح 20 رکعت ہے اور تہجد 8 رکعت ہے۔ روزے کی حالت میں نماز پڑھتے وقت منہ میں تھوک بھر جاتا ہے تو تھوک کیا کرنا چاہیے نماز کے وقت؟ بھائی تھوک بھرتے کیوں ہیں؟ جیسے عام حالتوں میں تھوک نکلتے ہیں ویسے روزے میں بھی نکلیں، تو تھوک نکلنے سے روزہ تھوڑی نہ ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس گولڈ ہے لیکن پیسہ نہیں ہے تو کیا اسے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی ہاں، گولڈ اگر 7.5 تولہ تک ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ صرف گولڈ ہے، اگر اس کے ساتھ چاندی بھی ہے تو چاندی 52.5 تولہ جتنے کی بنتی ہے اتنے پیسے اگر دونوں کو ملا کر کے بنتے ہیں تو پھر ان کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیپ دانتوں میں لگوانے سے غسل ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، کیپ دانتوں میں لگوانے سے غسل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کیپ جو ہے وہ دانتوں میں بالکل جڑ جاتا ہے اور دانت کا حصہ بن جاتا ہے۔ لڑکی آفس میں بنا سر کے ڈھکے قرآن پڑھ سکتی ہے؟ بھائی بے پردگی تو حرام ہے کسی بھی غیر محرم کے سامنے، تو آفس میں بھی حجاب لگا کر کے رہیں اگر مجبوری میں جاب کرتی ہیں تو۔ البتہ قرآن اگر پڑھیں گی تو ثواب بہرحال مل جائے گا، لیکن گناہ بھی ملے گا بے پردگی کا۔ سوال پوچھتے ہیں محمد عثمان اعظم گڑھ سے، میرا سوال یہ کہ قرآن مجید یا اور دینی کتابیں جس کے صفحات خراب ہو جاتے ہیں یا پھٹ جاتے ہیں اس کو کیا کرنا بہتر ہے؟ زمین میں دفن کرنا یا کنویں میں ڈال دینا؟ بھائی کسی کپڑے میں لپیٹ کر زمین میں اس کو دفن کر دیں، یہی ادب کے زیادہ قریب ہے۔ بجنور سے کوئی صاحب پوچھتے ہیں کہ کبھی کبھی نماز میں اللہ کی رحمتوں اور نبی کے احسانوں کا خیال آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو اس سے نماز کا بھائی نماز کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے، لیکن آپ عالم نہیں ہیں، مفتی نہیں ہیں اور عربی نہیں جانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن پڑھ کر کے رونا نہیں آتا، تو اس لیے نماز میں قرآن کی طرف دھیان دیں۔ ہاں اگر قرآن میں کوئی ایسی آیت آتی ہے جو جنت اور جہنم سے ریلیٹڈ ہو یا اللہ کے کسی احسان سے یا کچھ ایسا ہو جس پر بندہ ایموشنل ہو جائے تو وہ بات الگ کی ہے، لیکن غیر عالم جس کو عربی نہیں آتی ہو اس کا رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز میں اور جگہ بھی دھیان لگاتا ہے، تو بھائی اس طرح نہ کریں، البتہ نماز تو بہرحال ہو جائے گی۔ کیا ظہر کی نماز 1 بجے اور عصر کی نماز 4 بجے ادا کی جا سکتی ہے؟ بھائی ظہر کی نماز 1 بجے اور عصر کی 4 بجے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ تعلق اس بات سے ہے کہ نماز کا وقت داخل ہوا یا نہیں۔ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں اس طرح اگر ہوتی ہے تو آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہاں دیکھ لیں کہ نماز کس وقت میں ہو رہی ہے، تو بہرحال اگر کسی مسجد میں نماز ہو رہی ہوگی تو پھر صحیح وقت پر ہی ہو رہی ہے۔ ظہر میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ عصر کی نماز میں اختلاف ہے۔ ہمارے فقہاء احناف کا اور بہت سارے جو فقہاء ہیں ان کا مسلک یہی ہے کہ ظہر کی نماز شوافع کے یہاں پہلے ہوتی ہے، عصر کی پہلے ہوتی ہے اور احناف کے یہاں تاخیر سے ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں اگر عصر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے آپ اپنے مقامی عالم سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ چونکہ میں جہاں یہ ہو گیا۔ مبین خان جودھپور سے کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ یہ تھا کہ کن کن رشتوں میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی چوتھے پارے کی آخری آیات حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم الی آخری، اب اس کی تلاوت کر لیں اور اس کی تفسیر کو پڑھ لیں
تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میں آپ کو تھوڑا سا شارٹ میں سمجھا دیتا ہوں کہ بھائی جیسے جن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا اس میں ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، لڑکی ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، بہن ہے، اور اسی طرح پھوپھی ہے، اور اسی طرح خالہ ہے، یا پھر بھتیجی ہے، یا بھانجی ہے، یا رضاعی ماں ہے جس کا آپ نے دودھ پیا ہے، یا رضاعی بہن ہے یعنی اس کی لڑکی جس کا آپ نے دودھ پیا ہے، یا اسی طریقے سے ساس ہے، اور اسی طریقے سے بیوی اگر دوسرے شوہر سے لڑکی لائے بشرطے کہ بیوی کے ساتھ ہم تری ہو چکی ہو، اور اس کے علاوہ اور بھی بیٹے پوتے اور نواسی کی بیویاں، دو بہنوں کا نکاح اگر آپ کی بیوی ہے اور اس کی سگی بہن کی پھر آپ کا نکاح جائز نہیں جب تک آپ کی بہن یا تو مطلقہ نہ ہو جائے یا تو انتقال نہ کر جائے۔ تو یہ مختصر چیزیں ہیں، مختصر سے میں نے بات کی ہے۔ تو آپ سورہ نساء چوتھے پارے کی آخری آیات جو ہیں اس کو آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آج ہم نے بہت مختصر سارے سوالات لیے اس لیے کہ سوالات بہت زیادہ تھے، اور میں نے جواب بھی بہت شارٹ میں دیا ہے، اس لیے کہ اگر ویڈیو لمبی ہوتی ہے تو لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال سوالات پوچھنے کے لیے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا لنک ہے، آپ وہاں پر سوال ڈال سکتے ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کا بھی آ جائے گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔